کیا حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا یا نہیں؟ چونکہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات معروف ہے اور یہ زبان پر بھی عام ہے بہت ساری، تو اس وجہ سے گویا یہ ایک طرح سے دل کے اندر مقرر بات بیٹھی ہوئی ہے بہت سے دلوں میں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ احد میں حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک حوالے سے تو علی سبیل الانکار، یعنی مطلقاً یہ واقعہ درست نہیں ہے کہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ سماعت فرمائی۔ یہ ایک نئے فتنے کی ابتدا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے ایک مفتی ہیں، مفتی حسان عطاری ان کا نام ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، تاریخ گواہ ہے، آپ حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہمیشہ فتنے کی شروعات کی ہے دعوت اسلامی والوں نے۔ اس سے پہلے معاویہ کے تعلق سے کوئی نہیں کہتا تھا، ہم بھی معاویہ کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے تھے، معاویہ کے حقائق نہیں بتاتے تھے، ابو سفیان کے حقائق نہیں بتاتے تھے، لیکن اس فتنے کی بنیاد کو دعوت اسلامی والوں نے رکھا۔ معاویہ کے عرس کرنے لگے، معاویہ کے نام کے مساجد بنانے لگے، اس کے نام کے جھنڈے بلند کرنے لگے۔ تو ہم نے پھر معاویہ کے حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے شروع کیے، کیونکہ ایک پہلو بتایا جا رہا تھا، دوسرا پہلو نہیں بتایا جا رہا تھا۔ ابھی تک ہم ہندا کے تعلق سے خاموش تھے، ہندا کے تعلق سے کچھ نہیں بول رہے تھے، کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ایسی چیزوں پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، سب بیکار چیزیں، اور ایسے لوگوں کا ہم ذکر بھی نہیں کرتے ہیں جو ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں۔ لیکن فتنے کی بنیاد رکھی ان دعوت اسلامی والوں نے، دعوت اسلامی کے اس مفتی نے۔ ایک نئی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں ہے اور یزید کی دادی ہے، تو آج ہم یزید کی دادی سے یاد کریں گے ہند کو۔ یہ اصل میں لفظ ہند ہے، لوگ ہندا کہہ دیتے ہیں، ہند اصل نام ہے وہ۔ تو ہند نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نہیں چبایا۔ یہ ایک نیا فتنہ انہوں نے جو ہے ڈال دیا، نئے فتنے کی بیج کو بو دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی کا جواب آپ حضرات کو دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ کتب سیر میں، کتب تواریخ میں، کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو آج میں کوئی بھی حدیث آپ کو پیش نہیں کروں گا، کتب احادیث کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ساری کی ساری آپ کو وہ کتابیں پیش کروں گا جو دعوت اسلامی کی کتابیں ہیں۔ خود دعوت اسلامی سے وہ کتابیں چھپتی ہیں، مکتبۃ المدینہ، تو ان کی کتابوں میں کیا موجود ہے، کیا لکھا ہوا ہے، انہی کی کتابوں سے میں انشاءاللہ تعالی حوالے آپ کے سامنے دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کی ہی کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے مفتی ہیں، مفتی قاسم عطاری، ان کی کتاب ہے تفسیر صراط الجنان۔ اس کا جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 261۔ اس میں کیا لکھا ہے آپ حضرات دیکھ لیجئے، من عن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا کیا اس میں الفاظ موجود ہیں۔ اسکرین پر بھی میں اسکین پیج لگا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کو پڑھ سکیں۔ وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ جملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اسی مجمع میں موجود تھے۔ یہ اس میں لکھا گیا، ان کو جفاکار لکھا، خونخوار لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے، ظالمانہ یلغار، یعنی کہ ظالم بھی ان کو لکھا ہے اس کتاب میں۔ تو کلیجہ چبانے والی وہ یزید کی دادی تھی جسے ہند کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ ان کی ہی کتاب ہے عجائب القرآن، اس کا صفحہ نمبر ہے 232۔ اسی میں بھی سیم وہی الفاظ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، سیم اس میں بھی وہی الفاظ موجود ہیں۔ ان کی اب تیسری کتاب کا حوالہ دیکھ لیجئے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا صفحہ نمبر ہے 278۔
اس میں کیا لکھا گیا ہے دیکھیں، جب اس بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعے کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ زرقانی کے حوالے سے اس میں لکھا گیا، اس میں لفظ آپ غور کریں کہ جگر خار کا ٹائٹل دیا گیا ہے ہندا کو، اور دوسری بات اس میں کیا موجود ہے، بے درد نے، بے درد کا لفظ یہاں پر موجود، یعنی کہ بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز سے یزید کی دادی ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا اور خنجر سے جو ہے آپ کا پیٹ اس نے پھاڑا تھا۔ اب چوتھی کتاب کا حوالہ دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 78 اس میں کیا لکھا ہے، یہ لفظ منوعان میں پڑھ کر سنا رہا ہوں جو اس میں موجود ہے۔ میرا دل تو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہوں ہند کے تعلق سے یزید کی دادی کے بارے میں۔ اس میں کیا الفاظ ہے دیکھیں، حضرت ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، ایمان لا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھے، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں۔ یہ بس ظاہری دکھاوے کی باتیں ہیں، ان کے ظاہر میں کچھ اور تھا اور باطن میں کچھ اور تھا۔ کہ اب یہ کتاب جو لکھی گئی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہند کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لکھی گئی ہے بعد میں؟ اب یہ لوگ کہیں گے نہیں وہ پہلی والی باتیں پہلے لکھی گئی ہے، وہ اسلام ابھی قبول نہیں کی تھی، ان کا اسلام ہی ناقابل قبول ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ اور تھے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے حوالے دیکھے، میں سارے کے سارے حوالے انہی کے مکتبۃ المدینہ یعنی دعوت اسلامی سے شائع ہونے والی اور انہی کی کتابیں میں نے آپ کو دکھائی، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ یزید کی دادی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا ہے، ظالمہ بے درد عورت تھی۔ اب میں آپ کو جو ہے ایک ویڈیو دکھاؤں گا، یہ ویڈیو مجھے بہت مشکل سے ملی، دعوت اسلامی والوں نے اس کو جو ہے ڈیلیٹ کروانے لگایا ہے۔ یہ حاجی شاہد اتاری ہیں دعوت اسلامی کے، یہ مبلغ کہلاتے ہیں، تو کہیں سے مجھے ان کا بیان ملا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ہندا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کا پیٹ کاٹ کر ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے، ان کے خود مبلغ نے، ان کے خود عالم نے یہ تصدیق کر لی، قبول کر لیا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ یزید کی دادی نے چبایا تھا، ظالمانہ طریقے تھے، بے دردی سے۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک اور بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ یزید کی دادی نے چبایا، یہ کتب تواریخ میں، کتب سیر میں، احادیث میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی دادی نے کلیجہ چبایا ہے، یہ جمہور کے نزدیک متفق علیہ قول ہے، یعنی کہ جمہور اس کو مانتے، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ مفتی بنو امیہ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اپنی نانی کا، جو ان کے بھائی یزید ہیں، میرے بھائی ان کے، یہ لوگ جو ہے پہلے نانا کو بچانا چاہتے تھے یعنی ابو سفیان، پھر اس کے بعد میں یہ ماموں کو بچانے لگے، اب یہ جو ہے اپنی نانی کو بچانا چاہتے ہیں۔ اصل میں چکر یہ ہے کہ اپنے میرے بھائی یزید کو بچا لیا جائے۔ تو یہ بنو امیہ کے مفتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اہل بیت علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔